اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کا 7واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 64 ہے میرا خیال۔ اس سے پہلے جو ہم نے 2-3 رکوع پڑھے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ کی بھی پیدائش کا بھی خصوصی ذکر فرمایا گیا تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور پھر ان کے خصوصی معجزات بیان کیے گئے تھے۔ اور یہ نجران کا جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا اس وقت کے یہ نزول ہے ان آیات کا۔ مدینہ میں زیادہ تر یہودی آباد تھے، عیسائی نہ ہونے کے برابر تھے، کدو کا اگر کوئی ہو تو وہاں پہ یہود کے وہ 3 مشہور قبائل آباد تھے۔ عیسائی نجران کے علاقے سے آئے تھے اور یہ بڑا قبیلہ تھا نجران میں، اور وہاں سے ان کے 3 بڑے سردار بھی آئے تھے اور 70 لوگ آئے تھے ان کے ساتھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکشن ہے، یہ آیات ان کو سنائی گئیں۔ وہ جو الوہیت کا درجہ دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی معجزانہ پیدائش کی بنیاد پر یا ان کے معجزات کی بنیاد پر ان کو الہ کا درجہ دیتے تھے، اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اس پر دلائل دیے ان پچھلے 2 رکوع میں۔ تو پھر بھی جب وہ نہ مانے تو پھر آخری حربے کے طور پر وہ مباہلے کی دعوت ان کو دی گئی، تو مباہلے کی دعوت سے وہ پھر ڈر گئے۔ انہیں احساس تو تھا کہ یہ حق نبی ہو سکتا ہے، بعض لوگ تو شاید جانتے بھی تھے کہ یہ حق ہے، لیکن جن کو شک بھی تھا تو ان کو یہ ڈر لگ گیا کہ اگر یہ حق نبی نکل آیا تو مبالہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے پھر انہوں نے مبالے سے نہیں مانے اور پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ اب اس رکوع سے جو شروع جو ہو رہا ہے وہ خطاب ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خطاب کریں، آپ فرما دیں، قل، آپ فرما دیں، یا اہل الکتاب، یہ خطاب اہل کتاب کو۔ اہل کتاب تو عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ پچھلے دونوں رکوع میں زیادہ تر ظاہر ہے کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ معاملہ تھا، عیسائیوں کے ساتھ ساری ڈسکشن تھی، انہی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی۔ اب یہاں پہ یا اہل الکتاب کا مطلب ہے کہ اب اس میں ہم دونوں کو شامل کریں گے، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی، اور پرائمریلی دیکھیں گے یہودیوں کو زیادہ خطاب ہے یہاں پہ، جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے۔ تو یہاں اہل الکتاب کہا گیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، بہت دفعہ پڑھا ہم نے، قالا یقول سے قل فعل امر بنتا ہے کہ تو کہہ دے۔ ہاں، اس میں ایک پچھلے 2 یا 3 لیکچر پہلے میں نے ذرا ایک گرامر کی ایک غلطی بیان کی تھی، اس کو ذرا سی تصحیح کر دوں۔ یہ قل سے مجھے یاد ہے کہ قل کہاں سے بنتا ہے؟ فعل امر ہے، فعل امر بنتا ہے، فعل امر بناتے ہوئے ذرا سی میں نے غلطی کی تھی، اس کو میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ قل بنتا ہے قالا یقول ہوتا ہے نا، تو حکم ہوتا ہے سامنے والے کا، تو وہ ہوتا ہے تقولو۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تقولو کا لام آخر والا جو ہے ساکن کیا جاتا ہے اور علامت مضارع گرائی جاتی ہے، تے گرا دیں اور تقول بنا دیں آخر تقولو کے بجائے۔ تو اس میں بھی پھر اور قاعدہ بھی ہے، اس میں جو حرف علت ہوتے ہیں وہ گر بھی جاتے ہیں، وہ بھی گر گیا تو قل رہ گئے۔ تو یہ سامنے والے واحد مخاطب سے فعل امر عام طور پر بنتا۔ وہ ذرا سی غلطی جو کی تھی وہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کو جہاں حکم دیا جائے، یہ نکلا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی، یہ امر ہے نا، اقنتی اسجدی ورکعی،
یہ بھی بنے گا فیمیل سے بنے گا. جس طرح یہ تقولوں سے قل بنا ہے نا, وہ فیمیل کو جب کہیں گے نا تو اس سے بنے گا. تو سجدہ یسجدو سے کیا بنے گا؟ تسجدینا. میں نے اس وقت یسجدینا بول دیا تھا. تسجدینا اس کے علامت مضارع گرائیں گے اور آخر میں نون کو بھی گرائیں گے. وہاں پہ جب ایسا ہو تو نون عربی گرانا پڑتا ہے. اگر پڑھا جا رہا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ الف لگائیں گے تو اس جدی وہاں سے بنے گا. اسی طرح وہ ورکئی بھی اسی طرح ہے, اقنوتی بھی اسی طرح ہے. تو میں نے یس جدینہ بولا تھا, تسجدینہ کا تا گرائے, یا گرائے تو چیز تو وہی رہ جاتی ہے, لیکن قاعدہ یہی. تو قل یہ فعل امر ہے ایک کو. یہ کس کو امر دیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ آپ فرما دیجئے, قل آپ کہہ دیجئے, یا اہل الکتاب اے اہل کتاب. یا تو حرف ندا ہے, اہل الکتاب, اہل کو پہلے بھی شاید ہم نے کہا کہ اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک چیز سے منسلک ہوں, ایک شہر سے منسلک ہوں. اہل ابٹباد کے رہنے والے اہل مکہ. اسلام سے منسلک لوگ اہل اسلام. تو اہل کسی ایک مسلک سے, کسی ایک چیز سے منسلک جو کامن چیز ہو, اس کو کہتے ہیں اہل. تو یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب کے دونوں کو, اہل کتاب نصارہ بھی ہیں اور یہود بھی ہیں, دونوں کو ہم اہل کتاب اکٹھا ہم گنتے ہیں. ان دونوں کو خطاب ہے کہ اے اہل کتاب. یہ جب پچھلے رکوعات میں 2-3 رکوعوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خطاب ہوا, پوری سورہ بقرہ, اس سے پہلے بھی یہودیوں کو بھی خطاب ہوا ہے, سورہ آل عمران میں بھی خطاب ہوا, اور سورہ بقرہ میں تو بہت زیادہ خطاب ہے یہودیوں کو. موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے, ان کے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کر کے کتنی دفعہ وہاں پہ خطاب ہوا. جب یہ ساری بات اب فرمایا جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو, اے عیسائیو, دونوں گروپ کیا کر لو, چلیں ہمارا تو آپس میں جھگڑا, یہ ڈسکشن چلتی رہے گی, ایک کام تو کر لو نا. وہ کیا؟ تعالو, تم آ جاؤ. تعالو پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا. تعالو اس کا مادہ عین لام باؤ ہے, علو, اونچائی, اعلیٰ اسی سے نکلا ہوا ہے. تو اوریجنلی اس کا مطلب تھا کہ اونچائی کی طرف بلانا, اس کو تعالو کہا جاتا تھا. لیکن اب تو یہ عام استعمال ہوتا ہے, تعال کسی کو بھی بلانا ہو تعال بلایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تو خصوصی طور پر اونچائی کی طرف بلایا جا رہا ہے. دیکھیں کیا اونچائی بلائی جائے, توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے. توحید تو سب سے بڑی اونچائی ہے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تعالو عام ترجمہ کریں کہ آ جاؤ, یا یہ کریں کہ اتنی اونچائی کی طرف آ جاؤ, بہت اونچی بات کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں. تعالو کدھر؟ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس کلمے کی طرف آ جاؤ, اس بات کی طرف آ جاؤ, اس ایک فیکٹ کی طرف آ جاؤ. سواء بیننا و بینکم, جو آپ میں, بیننا ہم میں, وہ بینکم اور تم میں سوا ہے. سوا کا مطلب ہے یکساں ہے, برابر ہے. آپ کی کتابوں میں بھی یہی مینشن ہے, آپ کے بھی عقائد یہی ہیں, آپ کے بھی نبیوں کی تعلیم یہی ہے. وہ تو تمہارے نبیوں کی بھی تعلیم ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں, اگر یہود کو کہنا ہے تو تورات میں بھی یہی تعلیم ہے. اگر انجیل کی بھی تعلیم کہتے ہیں, اس میں بھی تعلیم یہی ہے جو تعلیم ہے, اور ہماری بھی تعلیم یہی ہے. یہ تو سوائے ہمارے درمیان برابر ہے, ایک ہی چیز ہے, اس کی طرف آ جاؤ. اس میں کہیں بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو پہلے ان کی طرف ہوتا ہے نا, جو ہم میں کامن باتیں ہم سب مانتے ہیں, اس کی طرف آ جاؤ. باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. فی الحال تو ادھر آ جاؤ نا, جو سوائن بیننا و بینکم, آپ میں اور ہمارے درمیان مشترک ہے, برابر ہے, انصاف کی بات ہے. سوائن بین, سوا کہتے ہیں انصاف کی بات ہے, درمیان کی بات ہے. مساوی کا لفظ اسی سے نکلا ہے کہ برابر برابر ہے. مساوی کا لفظ برابر برابر ہے. آپ اب بھی اسی طرح ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. اللہ, یہ ان اور لا ہے. ان لا کس بات کی طرف؟ وہ کلمہ کیا ہے, وہ بات کیا ہے جو مشترک ہے. ان کے لا نعبد الا اللہ,
لا نعبد الا اللہ، عبد یعبدو، تو ہم عبادت کرتے ہیں نعبدو، نعبدو کے ساتھ جب لائے نہیں لگتا ہے، لائے نفی نہیں، لائے نفی بھی لگتا ہے، نعبدو میں ہم عبادت کرتے ہیں، لا نعبدو ہم عبادت نہیں کرتے، وہ دال کے اوپر پیش ہی رہے گی، وہ لائے نفی ہے۔ لائے نہیں یعنی منع کرنا جب ہو، ایک تو حکم دینا ہوتا ہے نا، منع کرنا ہو تو اس کو کہیں لائے نہیں، یہ لائے نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر لا نعبدہ، اس کے اوپر زبر بھی ہے، لا نعبدہ کہ ہم عبادت نہ کریں، ہم نہیں کریں عبادت، یہ نہ کریں عبادت الا اللہ، عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کریں۔ یہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، قرآن بھی ہمارا یہی کہہ رہا ہے، یہ تو ہم میں کامن ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ عبادت کا مفہوم ہمیں پتہ ہے کہ پوری عاجزی کے ساتھ کسی کے احکامات کو ماننا اور جھکنا اور عمل کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ والی عبادت جو ہے، یہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، یہ ہمارے درمیان سوا ہے، ہمارے درمیان مساوی ہے، برابر ہے، ایک ہی جیسا کلمہ ہے۔ تو اس کی طرف آ جاؤ، اتنی بات تو مان لو، ایک یہ بات کہ یہ نہ کریں، یہ توحید کی طرف، یہ اس لیے میں نے کہا تعالو، اونچائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ سب سے اونچی چیز ہے، توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تو تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس توحید کو بگاڑ لیا تھا، خراب کر لیا تھا، انہوں نے مختلف عقائد بنا لیا۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی سو کالڈ موحد کہلانے کے باوجود بھی اتنے شرکیہ عقائد ہم میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اس طرح ان میں بھی وہ شرکیہ عقائد داخل ہو چکے تھے۔ حالانکہ یہ توحید کی باتیں تھیوریٹیکلی ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور تھیوریٹیکلی وہ مانتے تھے۔ ابھی آگے میں بات کرتا ہوں، ایک بات آگے واقعہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نمبر 1۔ اور دوسری بات، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایک تو عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہ کریں گے، ولا نشرک بہ، ولا نشرکا یہ بھی اشرکا یشرکو، اس کے ساتھ شریک کرنا، اشرکا یشرکو اس کے ساتھ شریک کرنا۔ تو نشرکو ہوگا تو یہ لائے نہیں لگے گا، تو نشرکا اس کے اوپر بھی زبر لے گی، ہم شریک نہیں نہ کریں، ہم شریک نہ کریں بہی اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، شیعہ کچھ بھی، ذرا بھی، یہ شیعہ کا ذکر یہ نکرہ کے طور پر شیعن جہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ذرا برابر بھی، کچھ بھی، کسی، بالکل اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی اس کی ان صفات جو خصوصی اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور کو نہ دیں۔ اللہ کی خاص صفات جو ہیں وہ اللہ کی، وہ کسی اور کے ذمہ اور کسی میں وہ پائی نہیں جا سکتی۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور یہ والی باتیں آپ کسی کو اور کو ذمہ لگائیں گے کہ یہ پھر شرک ہوگا۔ اللہ کی وہ والی صفات جو خالص اللہ کے لیے، رحم والی صفات اللہ کی بھی ہے، لیکن اللہ تو ہم کو بھی کہتے ہیں آپ ایک دوسرے پر رحم کرو، یہ والی صفات تو اللہ پاک خود چاہتا ہے، لیکن اللہ کی خصوصی وہ والی صفات جو صرف اللہ کی صفات ہیں، ان میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کہ عالم الغیب وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، زمین و آسمان کا چلانے والا نظام وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، زندہ کرنے والا وہی ہے، جو اللہ کی خصوصیات ہیں۔ اگر ان خصوصیات کو کسی اور کے ساتھ کریں گے تو یہ پھر یہ ہوگا کہ یہ والا شرک ہوگا۔ تو یہ ہماری ان کی ساری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو شریک کرے تو یہ ایک کام کریں گے کہ ہم اللہ کی ان صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کریں گے، 2۔ اور تیسری بات، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ولا يتخذ، اتخذ يتخذ، اسی طرح بنے گا، یتخذو بنے گا، ولا یتخذو بنے گا، لیکن لا بنانے لائے نہیں لگے، لا یتخذا نہیں پکڑے گا، نہیں بنائے گا، اس کا ہم ترجمہ گے، نہیں بنائے گا، بعضنا بعضن، بعضنا ہم میں سے بعض، بعضن بعضوں کو، ہم میں سے بعض، اس کے اوپر پیش بتا رہی ہے کہ یہ پہلا والا بعض ہونا یہ فاعل ہے،
فاعل پر پیش ہوتی ہے. ہم میں سے بعضوں کو نہیں پکڑیں گے, نہیں بنائیں گے, اتخذ یتخذ پر چکیں گے, نہیں بنائیں گے کیا, ارباب من دون اللہ, رب کی جمع ہے ارباب, اللہ کے علاوہ, من دون اللہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے, اللہ کے علاوہ ہم کسی کو بھی ہم رب نہیں بنائیں گے, عبادت نہیں, اس کے رب مالک نہیں بنائیں گے, آقا نہیں بنائیں گے, پالنے والا نہیں بنائیں گے, ہم میں سے کسی کو نہیں بنائیں گے. یہ عقیدہ یہود میں آ گیا تھا. یہ والی آیت جو ہے نا سورہ توبہ میں ایسی ایک اور آیت ہے, وہ میں نے کہا ابھی بیان کرتے, ایسی سورہ توبہ میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, مشہور آیت ہے کہ یہود نے اتخذوا کیا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے اعمال کو, اپنے روبان کا کیا کہتے ہیں وہ بڑے, ان کو اپنا رب بنا لیا. تو اس وقت تک یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے, یہ عیسائی تھے, یہ عیسائی تھے جب وہ ولی آیت جب نازل ہوئی نا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تھے, یہ حاتم تائی مشہور جو ہے وہ سخی جو ہے ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم. عدی بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم تو ان کو رب نہیں مانتے, ہم تو ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے, تو یہ قرآن پاک میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ تم نے پکڑ لیا ہے ان کو اربابا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ تم نے ان کو رب بنا لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایسے نہیں کرتے ہو کہ تمہارے یہ کیا کہتے ہیں حلال و حرام کرنے والے یہ جو ہیں تمہارے روبان, دوسرا لفظ کہ احبار اور روبان, تمہارے یہ پوپ, تمہارے پادری, تمہارے بڑے, تمہارے پیر, تمہارے یہ سارے جو ہیں, یہ تمہیں جو جس چیز کو حرام کہتے ہیں تم حرام مان لیتے ہو, جس کو تم حلال کہتے ہو یہ حلال مان لیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ہم تو یہی کرتے ہیں, انہیں کی تقلید کرتے ہیں پوری, جیسے جیسے ہمارے یہ بڑے بتاتے چلے جاتے ہیں ہم اسی طرح مانتے چلے جاتے ہیں حلال و حرام. تو کہ یہی ارباب ہے, یہ اللہ کا کام ہے, یہ آپ کسی کے حوالے کریں گے تو یہ شرک ہوگا, یہ اللہ کا کام ہے, یہ کسی کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا اشارہ کر دیا تھا کہ میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا, تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ پر حرام ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہرگز نہیں فرمایا تھا. انہوں نے بیوی کے گھر میں شہد کھایا تو واقعہ مشہور ہے, وہاں اگر پہنچ گئے تو ذکر بھی کر لیں گے, لیکن آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے گھر میں شہد کھایا تو دوسری بیویوں نے کچھ کہا کہ آپ کے منہ سے مغفیر کی بو آتی ہے یا بو آتی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ مجھ پر حرام ہو گیا. اتنی بات بھی اللہ کے ذمہ ہے, حلال و حرام کرنا اللہ کے ذمہ ہے. اتنی بات بھی اللہ نے اس بات میں منع کر دیا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا. نہیں کرتے ہو تو اپنی مرضی ہے, لیکن یہ نہیں کہنا یہ اللہ کا کام ہے, اس کا حکم دینا یا کہنا یہ کرنے. تو یہ جو حرام و حلال کرنے والا معاملہ ہے نا یہ اللہ کا ہے, حلال و حرام کرنے والا معاملہ جو ہے اللہ کا ہے. تو ہم ہر حلال و حرام کتاب و سنت سے دیکھیں گے, اللہ کا کام ہے, ہم قرآن میں دیکھیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے, ہماری احادیث میں مکمل طور پر موجود ہے, اس میں سے دیکھیں گے حلال و حرام. اس کے علاوہ اگر حلال و حرام کوئی اور کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. کوئی حکم ایسے احکامات, بلکہ علماء تو ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی حکم مسلمانوں پر جو نافذ کیا جائے گا اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں نافذ کیا جائے گا. چاہے ہماری اسمبلی قانون بنا رہی ہو تو قرآن و سنت کے علاوہ بنانے کی اس کو اجازت نہیں ہے اسلام میں. ہمارے جو بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں نا, مسلمانوں کے لیے حلال و حرام کا یا چیزوں کا فیصلہ ہو رہا ہے نا, تو وہ اسمبلی بھی قرآن و سنت کے کتاب و سنت کی سے ہٹ کر قانون نہیں بنا سکتی. تو یہ ارباب من دون اللہ, یہ اسپیشلی جو ہمارے
اب دیکھیں ہمارے بعض فرقوں میں ان کے جو علماء یا ان کے بزرگ یا ان کے کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر صاحب نے، ہمارے فلاں فقی صاحب نے، ہمارے فلاں امام صاحب نے یہ فرما دیا، چاہے قرآن کے خلاف ہو۔ امام صاحب نے فرما دیا، قرآن کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اس لیے تو کہتے ہیں قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کو جس کام کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن پاک بھیجا ہے کہ لیدبروا آیات، اس کی آیات میں تدبر کرو، اس کام کے لیے نہیں رکھا ہوا، ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ثواب کے لیے تو بہت سے مسلمان پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو جس کام کے لیے یہ بھیجا گیا ہے کہ اس پہ غور کر کے اپنی زندگی کو درست کیا جائے اور آخرت کو درست کیا جائے، اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم یہ تین باتیں کہ تین باتوں میں ہم کامن ہیں، سارے اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اہل کتاب کو کہہ دیں کہ یہ تین باتیں آپ کی کتابوں میں بھی ہماری کتابوں میں بھی بالکل برابر ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کی ان صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور حلال و حرام یا رب نہیں ماننا۔ ترجمہ ہم آسانی سے یہ کر کے اس کو رب نہیں بنانا، ان کو رب نہیں، انہوں نے رب بنا لیا تھا نا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کر کے سارے اختیارات اس کو دے دیے تھے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا کے سارے اختیارات، خدائی کے اختیارات اس کو دے دیے تھے۔ تو یہ نہیں کریں گے، اربابا من دون اللہ۔ اب یہ اس کی طرف بلا دیے گیا، اور یہ وہ آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے میں بیان کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی بنیاد پر خطوط لکھے ہیں۔ یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہان کو، ارد گرد کے بادشاہان کو جو خطوط لکھے ہیں نا، یہ آیت ان میں ضرور منشن کی ہے۔ آیت پوری کر لیں، فَإِن تَوَلَّوْا۔ اب اس کے باوجود بھی یہ تین باتیں کامن ہے ان کی کتابوں میں بھی، ہماری ان دونوں کی کتابوں میں بھی، انجیل میں بھی، تورات میں بھی اور قرآن میں بھی کامن ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے۔ اب یہ ہٹ درمی ہوگی، اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس پر بھی وہ منہ پھیر لیں، تولوا، اگر وہ اس پر بھی منہ پھیر لیں، فقولو، پھر تم سارے مسلمان جو ہو چکے، جو ماننے والے، جو فقولو، تم سب کہو۔ پہلے تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اب یہ سارے مسلمانوں کو کہا گیا، فقولو، کیا کہو، اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ رہو۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ تم سارے جو اہل کتاب ہیں، تم اس بات پہ گواہ رہو کہ ہم ماننے والے ہیں۔ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تم اللہ کے سامنے خود پیش ہونا، یہ مان لو کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم مسلم ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم نے اپنے سر تسلیم خم کیا ہے، ہم نے اس کو مان لیا ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ یہ آیت ایسی زبردست، آپ نے جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا ہوگا، یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں اپنی، جب بھی کسی غیر مسلم سے ڈسکشن جب ہوتی ہے، یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطوط لکھے ہیں نا، ان کو مقوقس کو یا ہرقل کو یا ان بادشاہان کو، یہ ایران والے جو بھی تھا، خسرو کہتے ہیں اس کو، جن کو بھی خطوط لکھے نا، اس آیت کو حوالہ کیا ہے۔ یہ مقوقس والا، جو مقوقس کو لکھا ہوا خط تو کچھ عرصہ پہلے مصر میں کسی پرانی خانقاہ میں مل بھی گیا ہے، اس کا فوٹو بھی شائع ہوا ہے۔ وہ الفاظ ویسے ہی ہیں کہ غلط نہ ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبد اللہ الی المقوس العظیم قبط کے قبطی تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسے خطوط میں، سلام علی من اتبع الہدی، یہ ایسا سلام کرتے تھے، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد، آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ادعوک الی، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلم، تو مان لے، تسلم، اگر تو مان لے گا تیرا ڈبل اجر ہوگا، اگر نہیں مانے گا تو قبطیوں کا بھی ایمان نہ لانے کا بھی اجر تم ہی پر ہوگا۔ پھر آگے یہ آج لکھ لیا، تعالوا الی کلمۃ، کل نہیں لکھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی بنیاد پر اپنی دعوت دیتے تھے، اور یہ زبردست دعوت ہے۔
جو اللہ کے جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے لوگ ہیں، یہود و نصارہ جو بھی ہیں، یہ ان کے لیے زبردست ہے. ان کی کتابوں میں یہ بات مینشنڈ ہے، یہ تینوں باتیں مینشن ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور کسی اور کو رب نہیں بنانا ہے. ان کی کتابوں میں مینشن ہے. یہ بڑی زبردست تبلیغ والی آیت ہے یہ. تو اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جیسے میں نے کہا کہ عیسائی یہودی دونوں اس میں شامل ہیں. اگلی آیت بھی اسی طرح شروع ہو رہی ہے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب. اب یہ کل تو نہیں کہا ہوا، لیکن کل اس کے ساتھ یہ لگا دے، یا ڈائریکٹ اللہ کا خطاب اہل کتاب کو ہو سکتا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم. لما ولے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں وائی، کیوں. لما تحاجون، حاج یحاج، حجت بازی کرنا. حجت بازی اردو میں کہتے ہیں نا، حجت بازی کرنا، یہ وہی لفظ ہے. لما تحاجون، کیوں تم حجت بازی کرتے ہو، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو. تحاجون کس بات میں؟ فی ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں. وہ جھگڑا ان کا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کو سارے لوگ اپنا مانتے ہیں. مکہ کے، یہ تو مدینہ کی بات ہے، یہ مدنی صورت ہے. مکہ کے جو سارے مشرکین مکہ تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے. وہ تھے انہی کے جد امجد تو تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا خاندان اور سارا قریش اور سارے لوگ ہی حضرت ابراہیم علیہ وہ مکہ آباد ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہوا تھا. ایک اور قبیلہ وہاں کے آباد ہو گیا تھا، تو وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی. تو ان کو بڑا فخر تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ابراہیم پر وہ بھی فخر کرتے تھے، حالانکہ ان کے سارے دین کو بگاڑ کے انہوں نے کیا بنا دیا تھا انہوں نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فخر ان کو بھی تھا. اور یہ نصرانی اور یہودی، یہ دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کو پہ فخر کرتے تھے. یہ ہمارا تھا، وہ یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھا، اور نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی تھا، وہ ہم میں سے تھا، وہ ہم میں سے تھا. وہ ان کو فخر کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں. تو ان کو لما تحاجون فی ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو. آگے دلیل کیا ہے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. وما، اور نہیں، انزلت التوراۃ، انزلت، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ وہ اتارا گیا، انزلت وہ اتاری گئی. کتاب ہے نا، چونکہ تورات کا ذکر ہے اس لیے انزلت التورات، تورات اتاری گئی، والانجیل، اور انجیل اتاری گئی، الا من بعد، اس کے بعد، سوائے اس کے کہ ان کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کبھی پیدا. ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کے قریب کا وقفہ ہے تقریباً. ہمیں ایگزیکٹ تو نہیں پتہ، جیسے بیان ہوا ہے حضرت، یعنی تورات کے نازل ہونے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں 1000 سال کا وقفہ ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی تقریباً 1000 سال کا وقفہ ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دیں گے، وہ بھی 550 سال تقریباً بنتے ہیں. تو یہ 2000 سال کا عرصہ. یہودیت اور عیسائیت تو 2000 سال پرانی. ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے گزرے ہوئے ہیں 3000 سال، وہ اتنے پرانے گزرے ہوئے. اس کو کدھر سے تم، یہودیت کہاں سے شروع ہوئی؟ تورات سے شروع ہوئی اگر ان کی مانے تو. اور عیسائیت کہاں سے شروع ہوئی؟ انجیل سے شروع ہوئی. وہ تو اتنے عرصے بعد نازل ہو رہے ہیں. تو کہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہو گئے یا نصرانی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے؟ وہ دونوں، یہودی تو ویسے بھی اس طرح بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں. اسرائیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ تھے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، یعقوب کو اسرائیل کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا، اس پوتے ان کی اولاد کو تو وہ ابھی تک وہ بڑا فخر ہے ان کو کہ ہم یعقوب کی اولاد ہے. بنی اسرائیل تو خصوصی طور پر چنے ہوئے ہیں. اگلے رکوع میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی ہوئی تو اگلے رکوع میں پڑھیں گے. وہ تو باقیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ اگلے رکوع میں آئے گا، اس میں اگلے رکوع میں ذکر آئے گا تھوڑا سا. اب بھی ان کا جو رویہ باقی انسانیت کے ساتھ ہے، باقیوں کو تو انسان مانتے ہی نہیں ہے.
وہ انسانیت جو انسان مانتے ہیں وہ بنی اسرائیل، اس لیے وہ کسی بنی اسرائیل کسی اور کو یہودی بننے بھی نہیں دیتے. میں کہوں نا میں یہودی ہونا چاہتا ہوں، یہودی کبھی نہیں مجھے ان میں بننے دیں گے. بہرحال تو یہ تو وہ یہ انجیل اور تورات تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئے. تم کہاں سے ان کو نصرانی یا یہودی گردان رہے ہو؟ نصرانی اچھا عیسائیوں کو نصرانی اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں کا نام نصران تھا، شاید وہاں سے یہ نام بنا ہوا ہے نا. نصرانی ان کو اس لیے کہتے ہیں، ورنہ عیسائی ہم کہہ سکتے ہیں. تو ان کو کیوں مانتے ہیں؟ اگلا جو سینٹینس ہے افلا تاقلون، افلا تاقلون کا ترجمہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، کیا بے وقوفی والی بات کرتے ہو؟ ہم یہی کہیں گے نا، ہم اپنے زبان میں کہیں گے کہ کیا یہ بات کیسی کر رہے ہو تم؟ افلا تاقلون، تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنا عرصہ پہلے گزر گئے، تو کیسے وہ یہودی یا نصرانی ہو گئے؟ تو یہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے. ایک آیت یہ درمیان میں آ گئی ہے، پھر اللہ پاک نے بالکل کلیئر کٹ کمانڈ دی ہے ایک آیت بعد. یہ آیت پڑھتے ہیں، ہان تم ہاؤلائے، اسی کے متعلق ہے. ہا انتم، یہ ہا کو چھوڑتے ہیں آگے انتم ہے نا، انتم تم سارے، تم ہاؤلائے تم سب کے سب، تم سب کے سب، انتم یہ ہا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تنبیہ والا کلمہ ہے، وارننگ والا کلمہ ہے. بعد اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امزہ استفہام ہے، کے معنی میں کیا تم سارے کے سارے، یوں اگر کیا کا ترجمہ کریں یا وارننگ دیتے ہوئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہان تم ہاؤلائے تم سارے کے سارے، حاجج تم وہی حاج یحاج جو وہی حاجج تم جھگڑا ماضی ہے، تم نے جھگڑا کیا. ترجمہ اگر کہیں حاجج تم جھگڑتے تھے یا تم جھگڑا کرتے تھے، فی ما اس چیز میں جو کچھ، فی میں ما جو کچھ، لکم بہی علم جس کا تمہارے پاس کچھ علم ہے، لکم تمہارے لیے، بہی اس میں، علم کچھ علم، کچھ نہ کچھ علم تمہارے پاس تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا علم ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں، اور خاص معجزات انہوں نے دکھائے ہیں. یہ ان کے پاس علم موجود ہے نا، یہ علم موجود ہے، اس کو الہ بنا لیا. اس پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باس مباحثہ یا تو حاجج تم والا معاملہ ان کے ساتھ پیشہ. یہود بھی اسی طرح ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اتنی باتیں ان کے ساتھ ڈسکش ہوئی. سورہ بقرہ بھری ہوئی ہے یہود کے ان قصوں سے، ان باتوں کی بیس پر. حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے نبی بنا لیا ایک خاص معجزانہ طریقے سے، ان کے زندگی کی وجہ سے، جو بھی ہے. تو کچھ نہ کچھ علم ہونے کے بعد پر تم جھگڑا کرتے رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے، جھگڑا کرتے رہو. یہ بات تو چلو کسی حد تک ہے، تمہارے پاس علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تمہارے دلائل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلائل کو رد تو کر دیا، لیکن ان کے پاس کچھ علم تھا نا جس کی بات پر وہ جھگڑا کر رہے تھے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی یا یہودی ماننا، اس کے متعلق کہتا ہے فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. فَلِمَ تُحَاجُّونَ کیوں جھگڑتے ہو؟ تحاجون فَلِمَ کیوں، پس کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فی ما اس چیز میں، لیس لکم بہ علم جس کا تو تمہیں خبر بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے متعلق تم یہ کیا جھگڑا ڈال دیا کہ وہ عیسائی تھے یا نصرانی تھے یا تم سے جدا تھے؟ یہ تم نے کیا نیا جھگڑا پیدا کر دیا؟ اس کے متعلق تو تمہیں پتہ نہیں. جن کے متعلق تمہیں پتہ ہے اس میں بھی تمہارا پتہ غلط ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے نا، لاجواب کیا ہے نا، اس لیے تو عیسائیوں کے ساتھ وہ مبالغے والا معاملہ پیش آ گیا. لاجواب ہو چکے تھے نا، ان کو لاجواب تو کر دیا تھا. تو جن میں تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا اس میں بھی تم آگے نہیں جا، اور جس کے متعلق تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے اس پر تم یہ کیا جھگڑا پیدا کر رہے ہو؟ لما تحاجون فی ابراہیم، اس میں کیوں کر رہے ہو؟ واللہ یعلم، یہ اللہ جانتا ہے، وہ آپ سے اتنا عرصہ پہلے گزرا ہے. واللہ یعلم، یہ غیب کی باتیں، یہ صحیح، یہ جاننا تو اللہ کے ہے. وانتم لا تعلمون، اس کے متعلق تو تمہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے. وانتم، اور تم لا تعلمون، تم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے. اس لیے یہ جھگڑا تمہیں کرنے کی
حیثیت نہیں ہے تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم اس بات میں یہ جھگڑا کرو. آگے وہ کمانڈ دے رہے ہیں اللہ پاک، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ. یہ بالکل اللہ پاک نے کمانڈ دے دی. ما کانا، نہیں ہو سکتا، نہیں تھا وہ، ابراہیم یہودین یہود، ولا نصرانیہ اور نہ نصرانی، نہ وہ نصرانی تھا نہ وہ یہودی. تو پھر کیا تھا؟ نبی تو تھا نا. ولیکن کان حنیفا مسلمہ، ولیکن بلکہ، لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے. ولیکن بلکہ، کانا تھا وہ، حنیفا مسلمہ، مسلمان تھا، تسلیم کرنے والا، اللہ کے آگے جھکنے والا تھا. حنیف کہتے ہیں یکسو ہونا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک حق کی طرف مڑ جانے والے کو حنیف کہتے ہیں. سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک حق کی طرف مڑ جانے والے کو حنیف کہتے ہیں. ملاکن کانا حنیفا مسلمہ، وہ بالکل اللہ کی ماننے والا تھا، ساری دنیا کو چھوڑ کر خالص اللہ کی طرف مڑنے والا تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. تم دونوں گروہ جو ہے نا، تم تو شرکیہ عقائد بنا چکے ہو. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا چکے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا چکے ہو. اللہ کے بہت سے صفات میں اور لوگوں کو تم شریک کر چکے ہو. احبار اور رہبان کو تم اس میں شریک کر چکے ہو، ان کو ارباب بنا چکے ہو. تو یہ کام تو ابراہیم میں نہیں تھا. وما کان من المشرکین، وہ تو خالص حنیف تھا، وہ خالص اللہ کی طرف مڑ جانے والا تھا. وما کان من المشرکین، وہ بالکل مشرکین میں سے نہیں تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام پر فخر ہی کرنا ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام پر ہر ایک کو، ان کو بھی دونوں گروہ کو فخر تھا، مشرکین مکہ کو بھی فخر تھا اور مسلمانوں کو تو تھا ہی فخر. مسلمانوں کا تو نبی ہے، وہ ان کو نبی ہے، ہم اسی کے سلسلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. مسلمانوں کا تو تھا ہی، لیکن ان باقی مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، ان کا بھی ابراہیم کو کے ساتھ ان کا تعلق، وہ اپنا قرب بتاتے تھے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اول الناس، اولا قریب ہونا، ان اول الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب، بے ابراہیم کے کا ساتھ اچھی صحیح قربت رکھنے والا. النبی اولا بالمومنین، وہ آگے ہے نا کہ نبی مسلمانوں کے نزدیک بہت قریب ہے، ہر چیزوں کی نسبت نبی کا رتبہ مسلمانوں کے نزدیک. تو ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کی قرب جو ہے لوگوں میں ابراہیم کے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ للذین، لا یہ پہلے لام، تو لام جس کو لام تاکید کہتے ہیں، لام کو چھوڑ دیں. الذین اتبعوہ، کون سے لوگ قریب ہیں؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی. لام لگا کے تاکید لگا دی کہ یقیناً وہی لوگ اس کے قریب ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ان پر ایمان لائے، سب سے زیادہ قریب تو ابراہیم علیہ السلام پر فخر کرنے والے، ان کے قرب والے تو وہی لوگ ہیں نا جو ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب تھے، ان کے مسلمان تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے حواری تھے، جو بھی آپ کہہ لیں، جو ان کے ساتھی تھے ایمان لانے والے. الذین اتبعوہ، اتبع یتبع، جنہوں نے اس کی اتباع کی. یہ تو وہ لوگ ہیں. وہذا النبی، اور یہ جو نبی آیا ہوئے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح عقیدے لے کر یہ آیا ہوا ہے. تورات و زبور میں جو عقیدے آپ نے گڑبڑ کر دی ہیں، یہ صحیح عقیدے، درست عقیدے لے کر ابراہیم علیہ السلام والے عقیدے جو لے کر آئے، وہذا النبی، یہ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونا. والذین آمنوا، اور جو اس کے صحابہ ہیں، جو اس پر ایمان لے کے آئے ہیں، وہ لوگ جو اس پر ایمان لے، یہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قرب کے دعوے دار. اصلی قرب کے دعوے دار وہی ہونے چاہیے. واللہ ولی المومنین، اور اللہ ہے ولی دوست، مدد کرنے والا. ولی المومنین، سارے مومنوں کا دوست، ولی جو ہے وہ اللہ ولی ہے. اگلی آیت، ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ودا یا ودو، ودا کئی یہ لفظ پہلے ہم نے پڑھا ہے. ودا، ودود لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، ودود، ودا نہیں، اس سے زیادہ ودا، مودت لفظ ہم نے سنا ہوا ہے. محبت کے مقابلے دونوں ایک ہی چیز ہے، محبت اور معدت دونوں ایک چیز ہے.
کسی سے محبت کرنا، پسند کرنے کو. ودا یودو بھی کہتے ہیں، حبا یحبو بھی کہتے ہیں. کہ حبا محبت کرنا، ودا بھی محبت کرنا، پسند کرنا. ودا اس نے پسند کیا، ودت اس عورت نے، اس فیمیل نے پسند کیا. ودت طائفتن، طائفہ چونکہ مؤنث ہے، طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک طائفہ. اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو گروہ ہو جائے گا. اہل کتاب کا ایک گروہ پسند کرتا ہے. اب ہم ترجمہ پسند کرتا ہے بولیں گے، حالانکہ لفظ کا ترجمہ ہم پسند کرتی ہے، وہ اس لیے کہ طائفہ عربی میں مؤنث ہے. تو ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو پسند کرتا ہے کس بات کو؟ لو یذلونکم، لو کاش کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. یذلونکم، اذل یذل، گمراہ کرنا. لو یذلونکم، کہ کاش یہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہارے رستے سے ہٹا دیں. جو دین تم پریکٹس کر رہے ہو، جو قرآن آ چکا ہے، جو نبی نے بتا دیا ہے، اس پر جو تم عمل کر رہے ہو اس سے ہٹ جاؤ. لو یذلونکم، ان کی بڑی خواہش ہے، بڑی محبت ہے اس بات کی. خواہش، اب ترجمہ خواہش کے کریں. ودت طائفتن، ان کی بڑی خواہش ہے. خواہش کا ترجمہ کر لیتے ہیں ودت کے. اس گروہ کی بڑی خواہش ہے اہل کتاب میں سے کہ تم اس ضلالت کا کیا گمراہی کا شکار ہو جاؤ، تم اس سے ہٹ جاؤ. وما یضلون الا انفسهم، وہ گمراہ نہیں کرتے. اچھا اس کا اضل یضل کا ترجمہ تو عام طور پر گمراہی کرتے ہیں، ضالین ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا. اس کی مولا نے یہ بھی گمراہی کیا کہ ہلاکت. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہلاکت میں پڑ جائیں. ہلاکت ہی ہے اللہ سے، یہ اللہ کے دیے ہوئے پیغام سے ہٹ جانا سب سے بڑی ہلاکت تو یہی ہے. اس کا ترجمہ ہلاکت بھی ہے. وما یضلون، وہ نہیں ہلاکت میں پڑتے، الا انفسهم، وہ خود ہلاکت میں پڑ رہے ہیں. ہم ترجمہ سیدھا یضلون وال کر رہے ہیں، وہ نہیں گمراہ کرتے سوائے اپنے آپ کو. وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کے گمراہی کے لیے بڑی خواہشیں اور بڑی کوششیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ گمراہی خود اختیار کر رہے ہیں. وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یا خود گمراہ ہو رہے ہیں. وما یشعرون، اور شعور نہیں رکھتے. شعر یا شعور، اور وہ بالکل شعور بھی نہیں رکھتے. یہ کام کر رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے. وہ تو ہمارے خلاف کتنی ترکیبیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اس پہ بھی خوش ہیں کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں. یہودیوں کا یہ خاص کانسیپٹ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو فلسطینیوں کو اتنا مار رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، بڑا اونچا کام کر رہے ہیں. اس لیے انہیں ذرا شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم اتنے چھوٹے بچوں کو ہم اسپتالوں پہ یوں بمباری کرتے ہیں. انہیں بالکل شرمندگی نہیں ہوتی. دنیا تو کرتی رہتی ہے ان کو. تو انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے. ان کے وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اسی طرح اللہ کا خطاب جاری ہے. لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں؟ بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ. وانتم تشہدون، تم گواہ ہو. وانتم، اور تم تشہدون، تم شاہد ہو. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہی قرآن حق ہے، یہ نبی حق ہے، یہ دین آنا ہے، یہ اللہ کی آیات ہے. آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اس پر تمہارے پاس گواہی موجود ہے. وانتم تشہدون، تم اس بات کے گواہ ہو. تمہیں پتہ ہے کیوں کفر کر رہے ہو اس بات پہ. یا اہل الکتاب، کیوں کفر کرتے ہو اس بات کے جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارا حق ہے، یہ آیات حق ہیں. یا اہل الکتاب، اگلی آیت، لما تلبسون الحق. لما، یہ تلبسون پہلے بھی لفظ ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں. لما وائی، وہی کیوں. لما تلبسون الحق، کیوں؟ لبسا یلبسو کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کرنا، مکس کرنا، ملا دینا، خلط ملط کر دینا. کیوں تم حق کو باطل، بالباطل، حق کو کیوں باطل میں خلط ملط کرتے ہو؟ انہیں پتہ ہے، انہیں پتہ تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ جب عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں نا، میرے خیال میں اگلی آیت میں آئے گا کہ یلوون السنتہم، کہ اپنی زبان کو وہ پھیر کے بات ایسی نکالتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ اور سمجھ آئے، کتاب میں کچھ اور. کیونکہ لوگ تو سارے لوگ کتاب پڑھے ہوئے تو نہیں ہوتے نان، تو وہ زبان کو پھیر کے ایسی بات نکالتے تھے. وہ رائنا والی بات جیسے ہے، جیسے وہ پچھلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو. کہ وہ یہودی رائنا کہتے تھے،
رائنا کو رائنا ذرا سا دبا کے وہ بولتے تھے، اس کا مطلب تھا ہمارے چروائے. رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کیجیے یا کچھ ہمیں دیکھیے. وہ رائنا بول دیتے تھے. تو اس قسم کی وہ بات کرتے تھے. لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، حق کو چھپا رہے ہو. یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا. کتما یکتم پہلے پڑھا ہوا ہے. تکتمون الحق کا، تم حق کو چھپاتے ہو. تکتمون، تم چھپاتے ہو حق کو. چھپا کیا حق؟ انہیں پتہ ہے یہ قرآن حق ہے، یہ نبی حق ہے. اس کے لیے پہلے بھی آیت میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو نبی کو ایسے جانتے تھے یا قرآن کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. وہ بلکہ کسی نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں اپنے بچوں کے متعلق. پھر شک ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ ہے یا نہیں، انہیں یہ شک ہرگز نہیں تھا کہ یہ نبی ہے. بہت سے علماء کو پتہ تھا، یہود کے علماء کو یا عیسائیوں کے علماء تو حق نبی یہی ہے. تو یہ کہتے ہیں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ تم جانتے بھی ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تم خوب جانتے بھی ہو کہ یہ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو. تمہارے پاس یہ ساری گواہیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ قرآن حق ہے، یہ نبی حق ہے، اور اس پر تم چھپا رہے ہو اللہ کی بات، اور یہ تم جان بوجھ کے چھپا رہے ہو. تو یہ کہتا ہے یہ آگے کنٹینیو رہے گا، اسی کی یہی ڈسکشن آگے جا رہے گی. اگلی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے اگلے جمعے کو انشاءاللہ. جزاک اللہ.